تالی ہمیشہ دو ہاتھوں سے بجتی ہے، بھلے ایک ہاتھ چھوٹا ہو اور ایک بڑا، آپ کے خود کے ہاتھ ہوں یا ایک ہاتھ آپ کا اور ایک کسی دوسرے کا۔ مجبوری، انسان مجبور ہے اور اس کو مجبور ہی رہنا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اسباب اختیار کرنے ہیں، سو کے اٹھنا، جانا آنا، لوگوں سے ملنا، یہ سب اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ مجبوری وہ ہے، اس میں بھی مجبوری آتی ہے، اور وہ مجبوری وہ ہے کہ جب آپ نہ چاہ رہے ہوں پھر بھی آپ کو جانا پڑتا ہے۔ تو زندگی کو آسان سمجھنا یا مجبوری سے باہر سمجھنا، یہ ذرا مشکل کام ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، اس نظام میں آنے والی ہر چیز کی مجبوری ہے کہ وہ اس پر چلے، یہ اس کا نظام ہے۔ جب چیزیں رک جاتی ہیں تو معاملات بھی رک جاتے ہیں، وہ زندگی کا ہو، وہ موت کا ہو، وہ کسی کام کا ہو، وہ کسی رشتے کا ہو، وہ کسی انجام کا ہو۔ تو اس کے لیے ہمارے معاشرے میں ایک چیز کو جو ہے وہ روکنا جو ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کے زاویوں کو بدلنا ہے۔ ہماری سوچ کے زاویے پیور دنیا کی طرف ہیں، اور بالکل ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے کسی بھی کام کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ کام کرتے ہیں، اگر صحیح کریں تو اس کے نتائج اچھے آتے ہیں۔ وہ کوئی جاب ہے، فیکٹری میں مزدوری کی ہے، یا کسی کاغذ کے اوپر سائن کرنے کی اتھارٹی والی جاب ہے، ہر جاب جو ہے اس کی مجبوری یہ ہے کہ اس نے اس کام کو اس کے میرٹ کے مطابق کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو اس کے میرٹ کے مطابق نہیں کرتے تو اس میں آپ کی جاب جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور آپ کو اس جاب سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اور آپ کو کہیں اور جاب کے لیے پھر سے اس مجبوری کی حالت میں آنا پڑتا ہے، وہ مجبوری جو آپ کی پہلی والی جاب کے ہونے سے پہلے تھی۔ تو یہ سارے سلسلے ایسے ہی چلتے ہیں۔ معاشرے میں اخلاقی معاملات بہت زیادہ خراب ہیں، کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، کسی بھی عمر کے حصے میں چلے جائیں، یہ برائی ہمارے ہاں بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اور اس کو سوچ کر اس کی بہتری کے لیے کوئی بھی کچھ سوچنا نہیں چاہتا، اور ہر آدمی جو ہے وہ اپنے ایک مستی میں زندگی گزار رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو کسی بھی قسم کی کوئی انسٹرکشنز نہ دی جائیں، بلکہ جو وہ چاہتا ہے وہ کرے۔ اور ایسے ایسے معاملات ہیں دنیا میں اس وقت جن کو ڈسکس کرنا بڑا مشکل ہے، جس کو ڈسکس کرنے سے بہت ساری چیزیں اور پیدا ہو جاتی ہیں، مسائل ہیں اور چیزیں ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے ہم اسی قدر بات کریں گے جس طرح سے جتنی بات جو ہے لوگ ہضم کر سکیں۔ تو کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز کھانے میں بری لگتی ہے تو آپ اس کو بعض اوقات مجبوری کی حالت میں کھا لیتے ہیں، وہ بھی تب جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیشہ آپ وہی روٹی نہیں کھاتے، وہی کھانا نہیں کھاتے۔ وہ مجبوری سے گزر جانے کے بعد آپ پھر اس کو جو ہے ترک کر دیتے ہیں، آپ کے حالات نارمل ہونے پر آپ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے، اس کے ایک دفعہ خراب ہونے سے اس کو ہمیشہ بدلا نہیں جاتا، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش پہلے کی جاتی ہے۔ تو ہم جو ہے وہ جو چیزیں دیکھتے ہیں جن کو ہم لے کر کے اپنے آپ کو مظلوم یا بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم نے یہ جو کام کیا ہے اس کو ہم نے آئندہ اس سے بچنا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے آپ ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ ارادہ کرتے ہیں کسی برے کام کا تو وہ ہو جاتا ہے، تو اچھے کام کا کریں گے تو اس میں اللہ کی مدد آ جاتی ہے اور وہ کام آپ کر گزرتے ہیں۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اس کو ایک نئی شکل دے دیتے ہیں، اور وہ شکل یہ ہے
بلیک میلنگ کہ جی ہمیں بلیک میل کیا جا رہا تھا، بلیک میل کیا جا رہا تھا، یہ ایسا نہیں ہے۔ جب تک انسان خود کسی چیز کو اپنی مرضی سے کرنا نہیں چاہتا تو وہ نہیں کرتا، اور اگر وہ کرے گا تو اس میں ایک اس کی باڈی لینگویج نظر آتی ہے، اس کی رزسٹ نظر آتی ہے، مزاحمت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا کچھ نظر نہیں آتا، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ فلاں کر لیا، فلاں نے کیا تو ہم اگر کر لیتے ہیں تو کون سا اس میں قیامت آ جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف وہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں جو لوگ خود یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم خود کریں گے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ہم دوسروں کو اچھائی کی مثال ہم نہیں بناتے، برائی کی مثال ہم بنا لیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تو ہم نے بھی کرنا ہے۔ میں دیکھتا ہوں آج کل، آپ دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، سب دیکھتے ہیں کہ حجاب آج کل ایک بڑا چلا ہوا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ حجاب کیا ہوا ہے لڑکیوں نے۔ تو اس حجاب میں جو ایک بے حیائی ہے وہ میرا خیال ہے ہم سب کو نظر نہیں آتی، اور وہ یہ ہے کہ پنڈلیوں تک آپ کی ٹانگیں ننگی ہوتی ہیں، جبکہ پردہ جو ہے وہ تو پاؤں کے ناخن تک کا ہے، ہاتھ کے ناخن تک کا ہے۔ تو ہم نے وہ پنڈلیاں ننگی رکھی ہوتی ہیں اور اوپر سے ہم نے نقاب کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فیشن سے برائی اور برائی سے بے حیائی کی طرف چلی گئی ہے بات۔ تو یہ ہر شخص کو اس چیز کے اوپر ہی میں فوکس رکھوں گا کہ اس چیز کو جو ہے تھوڑا رکنا چاہیے۔ اور بعض اوقات میں نے ایسا دیکھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں نے عبایا پہنا ہوا ہے، اور اس میں بھی ایسا ایک فیشن ہے کہ اس میں جناب وہ بڑا ٹائٹ قسم کا اور بڑا اس طرح کا کہ دیکھنے والے جو ہیں نا اس کو بار بار دیکھنے کی شیطانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر ہم بار بار کسی کو اس طرح کا موقع دیتے ہیں تو وہ پھر شیطان تو موجود ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ تو ہم شیطان کو دعوت دینے والا جب لباس پہنیں گے تو ہر ایک کی نگاہ بار بار اٹھے گی اور معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی۔ نظر آپ کی کے اندر حیا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں کے اندر حیا ہے تو پھر یہ پنڈلیاں ننگی نہیں ہوتی۔ اگر آنکھوں میں حیا ہو تو پھر یہ بے باکی نہیں ہوتی، یہ جسم کی نمائش نہیں ہوتی۔ آنکھوں میں حیا ہو تو پھر گھر کے اندر بھی ایک پردے کی شکل نظر آتی ہے۔ ہم تو سڑکوں پہ کھلے عام پھرتے ہیں، ننگے گلے، بغیر دوپٹہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ جناب ہم تو ٹھیک ہیں، ہماری نظر تو صاف ہے، ہمارا تو جناب وہ دل صاف ہے، ہم تو جناب ایسا نہیں سوچتے۔ لیکن ہم نے اپنے بارے میں یہ نہیں سوچنا، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس پر دوسروں پر اس کے کیا اثرات آئیں گے۔ دوسرے ہماری ذہنیت سے واقف نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں جو نظر آ رہا ہے۔ ہم جو نیت کر کے بیٹھے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ کو جو پتہ ہے وہ اللہ یہ بھی جانتا ہے جو آپ کے دلوں میں ہے، کرنے والوں کے دلوں میں ہے۔ یہ فیشن اور یہ سٹائل اور یہ سٹیٹس اور یہ سارا کچھ، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ مٹی کے اوپر پھرنے والے سب مٹی کے اندر جانے والے ہیں، اور اندر جا کر جو دنیا ہے وہ باہر کی دنیا کا نتیجہ ہے۔ وہ اگر اچھی ہے اوپر تو نیچے بھی اچھی ہے، اگر اوپر بری ہے تو نیچے بھی بری ہے۔ اور اللہ پاک نے زمین کے اندر اور باہر کا جو ہے نظام اس طرح سے ہے آپ کے پاس کہ آپ کی جو ظاہری شکل ہے وہ اوپر کی زمین ہے، اور جو آپ کا اندر کا باطن ہے وہ اندر کی زمین ہے۔ تو اپنے اندر کی زمین کی جو خوفناکی ہیں اس سے بچنا ہے، تو آپ کو اپنے اندر کی زمین کو ہرا بھرا رکھنا پڑے گا۔ اگر ہم اس کو ہرا بھرا رکھیں گے تو پھر یہ اندر جا کر بھی ہری بھری ہی رہے گی۔ اور اگر ہم باہر کی زمین کی طرح کہیں پہاڑ، کہیں ندیاں اور کہیں اجاڑ، کہیں جنگل، اور جنگل میں جا کر ہی ہم نے قیام کر لیا ہے، تو اس جنگل کے نتائج جو ہیں زمین کے اندر جا کر بھی جنگل کے ہی رہیں گے۔ پھر وہ جو قدرت والا چاہے
وہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق کی سب سے زیادہ پہرے داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے، آمین۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو پلائے جاتے ہیں لباس، اور جو بڑی عمر کی خواتین پہنتی ہیں اور جو بچیاں پہنتی ہیں، ان میں اب کوئی تفریق نہیں رہ گئی۔ ہر چیز اسی طرح سے ہے جیسے ایک چھوٹے بچوں کو ہم اگنور کرتے تھے، بھی یہ پہنا دو وہ پہنا دو، اب خواتین اور جوان لڑکیاں بھی وہی لباس پہنتی ہیں جو بچوں کو پہنائے جاتے تھے، وہ ٹائٹس بنا دیں۔ اس کے لیے یہ چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ چھوٹے بچیوں کے اندر وہ خد و خال نمایاں نہیں ہوتے جو جوانی میں ہوتے ہیں، اور ان چھوٹے بچوں کو بار بار دیکھنے سے پیار تو آتا ہے، شیطانیت نہیں آتی۔ تو جو خواتین ہیں، جو جوان لڑکیاں ہیں، وہ اس طرح کے جب لباس پہنیں گی تو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہو سکتے۔ تو جو ہے ایک کالجز یونیورسٹیز میں آپ چلے جائیں تو اس کا حال تو بہت سارے لوگوں کو ویسے ہی پتہ ہے، ہو سکتا ہے ہر ایک نے وہ ویڈیوز نہ دیکھی ہوں، لیکن جنہوں نے دیکھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوفناک چیز اور اس دنیا میں شاید کہیں ہو کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح سے چیزوں کو بگاڑا جا رہا ہے چند لوگوں کے اپنے عیاشی کے سٹائل کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ وہ ایک ننگا پن جو ہے وہ معاشرے میں اس کو رائج کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہم اپنی نوجوان نسل کو اس طرف اتنی تیزی سے بگا کر لے کے جا رہے ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے تو وہ صرف یہی کچھ کریں گے جس کی انہیں تربیت دی جا رہی ہے، اور اگر یہ سب کچھ یہی ہوگا تو پھر یہ ماحول کیا ہوگا یہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ گھر کے ساتھ جڑے گھر بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ اب پھر کسی حد تک یہ چیزیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں، لیکن وہ بھی پھر ختم ہو جائے گا، اور زمانہ جو ہے، جو وقت جو ہے، جو نظر آتا ہے جس طرح کی صورتحال ہے وہ بڑی خوفناک ہے کہ جو ہے وہ ہم سنا کرتے تھے کہ 9 سال کی لڑکی جو ہے وہ اپنے لیے خامد کی وہ کرے گی، تقاضا کرے گی کہ میرے پاس جو ہے میرے خامد کا بندوبست کرو۔ تو میرا خیال ہے شاید ہم اسی طرف تو کہیں نہیں جا رہے۔ اگر ہمارے قدم اسی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں انہیں روکنا پڑے گا، اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ لڑکیوں کے پاس موبائل فون کا ہونا، لڑکوں کے پاس موبائل فون کا ہونا ہمارے معاشرے میں بڑا خوفناک ہے، چونکہ ہمارے ہاں تعلیم کا فقدان ہے، جابز جہاں نہیں ملتی، عزت رسپیکٹ انسان کی جو ہونی چاہیے وہ نہیں ملتی، چور چکاری بدماشی غنڈہ گردی، ہر ایک کی عزت ہر دوسرے سے غیر محفوظ نہیں ہے۔ وہ ایک شخص دوسرے شخص کی جیب سے وہ بچا ہوا نہیں ہے، وہ اس کی جیب پر اس کی نظر ہے۔ ہر شخص دوسرے شخص کا سٹیٹس چھیننا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس کو جس حد تک ننگا ہونا پڑے وہ اس کے لیے تیار ہے، اور خدا را ان چیزوں کے لیے اپنے اندر کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے تبدیلی لے کے آئیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کچھ بہتری کے اثرات پیدا ہو جائیں کہ اس معاشرے میں ہونے والی برائیوں میں ہمارا اتنا حصہ نہ ہو جتنا لوگ ڈال رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے حصے کا تھوڑا تھوڑا کام جتنا ہم کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ وہ کرنا ہے، چونکہ ہم نے عورت کو بڑی طاقت دے دی ہے، اس کے اندر زبان بہت لمبی ہو گئی ہے، اب وہ کچھ نہیں سوچتی، وہ ہر حد سے گزر جانے کے لیے 24 گھنٹے تیار ہے۔ تو اس سے آپ نے لڑنا ہے کس کے لیے؟ اپنے کردار کے لیے لڑنا ہے، آپ نے اپنا کردار نبھانا ہے، اور جو آپ باہر کرتے ہیں اس کو بھی آپ کو بھلانا پڑے گا کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، چونکہ جب ہم یہ سب کچھ خود کر رہے ہوتے ہیں
تو پھر جس کو ہم کہتے ہیں اس کو کہنے کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، چونکہ ہم خود وہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی جو نظر آنی چاہیے۔ تو اپنی آنکھوں کو کھولیں اور اس چیز کو اپنے آپ سے نکالنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہ کچھ دیکھیں جو آپ زندگی میں کبھی بھی دیکھنا نہ چاہتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنائے، آمین۔